نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پیٹرن کے بارے میں سیکھا کہ آپ کو سارا سال کن باتوں پہ فوکس کرنا ہے، آپ کو سارا سال کیا پڑھنا ہے۔ تو آج ہم غزل حصہ غزل شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو غزل کے اشعار کی تشریح لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا کہ آپ نے غزل کے اشعار کی تشریح لکھنی کیسے ہے، تاکہ آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ نمبرات مل سکیں۔ تو بچوں، چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی گوش گزار کروں گا، انہیں ایک تو دھیان سے سن لیجئے، اور دوسرا کاپی پینسل لے کر بیٹھیے اور ان باتوں کو نوٹ کر لیں۔ ان باتوں کو کبھی فراموش مت کیجیے۔ جب بھی غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ان باتوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ تو بیٹا، فرض کرتے ہیں کہ ہمیں میر تقی میر کی غزل، پہلی غزل کے 3 اشعار ہم کے دے دیے گئے تشریح کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے سوال نمبر لکھا، غزل کے اشعار کی تشریح۔ آپ نے سب سے پہلے اوپر لکھ لیا شعر۔ کوشش کریں کہ یہ سوال نئے صفحے سے شروع کیا جائے، یعنی صفحے کے بالکل اوپر ایک سوال آپ کر رہے ہیں، وہ سوال ختم ہوا، فرض کریں آخری 4 سطریں بچتی ہیں، آپ نے وہیں سے شروع کیا تو اس سے امپریشن بہت اچھا نہیں پڑے گا، اس سے تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ نئے صفحے سے یہ سوال شروع کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اوپر شعر لکھیں۔ بعض بچے ویسے لکھ دیتے ہیں غزل کے اشعار کی تشریح، شعر نمبر 1، شعر نمبر 2، اس سے بھی اچھا تاثر نہیں پڑتا۔ اچھا تاثر اچھا سوال لکھنے سے پڑتا ہے، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے لکھنے سے پڑتا ہے، یاد رہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اوپر شعر لکھا، نیچے آپ نے شاعر کا نام۔ اب ایک بات یاد رہے کہ شاعر کا نام لکھتے ہوئے بعض بچے کیا کرتے ہیں، یہ علامت استعمال کرتے ہیں، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، یہ علامت تفصیلیہ کی ہے۔ تو یہ تو کسی بھی بات کی تفصیل لکھنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا ورزش کے فائدے مندرجہ ذیل ہے، اس کے بعد یہ علامت آ گئی، تو تفصیلیہ کی علامت نہیں لگائیں گے، یہاں پہ ہم لگائیں گے رابطہ کی علامت۔ رابطہ کی علامت جب بھی آپ ہیڈنگ دیتے ہیں تو آپ رابطہ کی علامت ہی استعمال کرتے ہیں، رابطہ کی علامت لگائیں گے، اور اس کے بعد مارکر سے آپ نے شاعر کا نام، رابطہ کی علامت، اس کے بعد آپ نے پین کا استعمال کرنا ہے یا بال پوائنٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح مفہوم کے بعد رابطہ کی علامت، اس کے بعد پین سے یا بال پوائنٹ سے آپ نے مفہوم لکھ دینا ہے۔ مفہوم لکھتے ہوئے یاد رہے کہ مفہوم 1.5 یا 2 سطروں پہ مشتمل ہو، یعنی کسی طرح بھی آپ کا مفہوم 2 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ اگر یہ 2 سطروں سے تجاوز کرتا ہے تو یہ برا تاثر پیدا کرے گا۔ تو فرض کریں یہ شعر لکھ دیا، نیچے اس کا مفہوم لکھ دیا کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو آپ نے اس کا مفہوم لکھ دیا، آج جس انسان کو تاج وری کا غرور ہے، کل اسی کی موت پر نوحہ گری ہوگی، نوحہ خوانی ہوگی۔ تو آپ نے سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم لکھ دیا۔ تو مفہوم لکھنے کے لیے یاد رہے آپ کے الفاظ بالکل سادہ ہونے چاہیے، بالکل سادہ ہونے چاہیے، اور
اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کر دینی ہے. تشریح کے بعد بھی آپ نے علامت رابطہ کی لگانی ہے. اب یہاں پہ ایک بات غور سے سنیے گا. تشریح غزل کے 3 اشعار دیے جائیں گے، 3 اشعار کی تشریح ہوگی. تو ہر شعر کی تشریح 2 صفوں پر مشتمل ہونی چاہیے. ہر شعر کی تشریح 2 صفوں پر مشتمل ہونی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں بچوں، غزل کے اشعار کی تشریح یہ کوشش کریں کہ آخر پہ، پیپر کے بالکل آخر پہ جا کر کریں. یعنی جب آپ سارے سوالات کر لیں پھر آپ اس کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ بچا کے رکھیں اور اس وقت یہ شروع کریں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ غزل کا ایک شعر کم سے کم ہم نے 2 صفوں پر لکھنا ہے، اور ایک شعر کے نمبرات کتنے ہیں؟ 3. تو 3 میں سے آپ کو 2.5 دے گا یا 2 دے گا. تو 2 صفحات لکھے، آپ کو نمبر کتنے ملے؟ 2 یا 2.5. اگر کوئی سوال آپ سے چھوٹ جاتا ہے، فرض کریں ایک شعر کی تشریح چھوٹ گئی، تو ایک شعر کی تشریح چھوٹنے کا مطلب ہے کہ آپ کے 2 یا 2.5 نمبر گئے. لیکن اگر آپ سب کا خلاصہ یا کوئی اور سوال آخر پہ لے جاتے ہیں اور وہ رہ جاتا ہے، آپ سے چھوٹ جاتا ہے وقت کی قلت کے سبب، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے 10 نمبرات جائیں گے، اور اگر اقتباس کی تشریح ہوئی تو پھر تو وہ 15 نمبرات آپ کے گئے. اس لیے کوشش کریں کہ غزل کے اشعار کی تشریح آپ آخر پہ لے جائیں. باقی یہ آپ پر ہے کہ آپ پیپر کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، یہ مشورہ ہے. تو بیٹا تشریح، ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر لکھنی ہے، لیکن جن باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے شعر کی تشریح کرتے ہوئے وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں. تو غور سے سنیے گا بچوں اور نوٹ کر لیجئے گا. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ تشریح لکھتے ہوئے شاعر کے اسلوب پر 2 سے 3 سطریں حرف آغاز کے طور پر لکھیں. 2 سے 3 سطریں حرف آغاز کے طور پہ شاعر کے اسلوب پر لکھیں. اس کی وجہ ہے، دیکھیں کسی بھی شاعر کا نقطۂ نظر یا اس کے فکری تصورات کو سمجھنے کے لیے اور اس کے تحت شعور جو بات موجود ہے یا اس کے دل کے نہا خانوں میں جو راز چھپے ہوئے تھے اسے احاطہ ادراک میں لانے کے لیے ہمیں اس شاعر کے اسلوب پر، اس دور پر غور کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ شاعر کس دور میں پیدا ہوئے تھے، کیسے حالات میں زندگی بسر کی، اور جس ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری اس ماحول کا ان کی طبیعت پر اور ان کے اسلوب پر، ان کے فن پر کیا اثرات مرتب ہوئے. جب ہم ان باتوں کو جان لیں گے تو پھر شعر کی تشریح کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. یوں تو شاعر نے ایک شعر لکھ دیا تو اس کو جس نے پڑھنے والے نے جیسا سمجھا یا سننے والے نے جیسا سمجھا وہی اس کی تشریح ہے. لیکن پھر بھی ہمیں شاعر کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے اس کے دور کے اور اس کے اسلوب کا اور اس کے دور کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ضروری ہے. 2 سے 3 سطریں، زیادہ نہیں، 2 سے 3 سطریں آپ اس پر لکھیں. جیسے آپ میر تقی میر کے اگر اسلوب کی بات کریں تو میر تقی میر کی شاعری میں تصور غم غالب تھا، آفاقیت تھی، ہمہ گیری تھی. اس کے علاوہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا امتزاج تھا ان کی شاعری میں. تو اس طرح شاعر کے اسلوب پر 2 سے 3 سطریں لکھیں گے. دوسری بات وہ پہلے ہو گیا کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہوگی. اگلی بات ہے الفاظ بالکل سادہ ہیں. بعض لوگ تشریح اس طرح لکھتے ہیں، یہ طالب علم کی یا طلباء یا طالبات کی نہیں بلکہ یہ شارح کی بات ہو رہی ہے، جو شارحین ہیں یعنی شرح لکھنے والے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے، شرح لکھنے والوں کی.
وہ ایسی دقیق ادق مشکل تشریح کرتے ہیں کہ تشریح کو بھی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، تشریح کو بھی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس تشریح سے اجتناب کیجیے گا. الفاظ بالکل سادہ ہوں، یعنی ایسی تشریح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس میں دقیق اور ثقیل الفاظ استعمال کر رہے ہوں، یہ ضرورت نہیں ہے. تشریح کا مطلب سادہ الفاظ میں آپ نے اس شعر کی وضاحت کرنی ہے. تو وضاحت کے لیے الفاظ سادہ ہوں، لیکن ادبی الفاظ ہو، ادبی ہوں اور ان میں تحقیق کا رنگ جھلکتا ہو. ساتھ ساتھ ان الفاظ میں کہیں سوقیانہ پن یا عامیانہ پن نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ بازاری سے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. سوق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بازاری. تو بازاری الفاظ نہیں ہونے چاہیے، سادہ ہوں، برجستہ ہوں، لیکن ان میں ادبیت کی ایک شان ہو اور محققانہ رنگ جھلکتا ہو. اگلی بات، خوش خطی کا خیال رکھا جائے. اچھا خط، ظاہری بات ہے جمال کس کو اچھا نہیں لگتا. کوئی بھی چیز خوبصورت ہو تو اس پر نظر تو پڑتی ہے، اور اگر تسلیم کرنے والا دل بھی رکھتا ہو تو تعریف بھی برجستہ نکلتی ہے، پھر اس کی تعریف کرنے میں کنجوسی بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی جمال کو پسند کرنے والا ہے تو اچھا خط، اچھی تحریر، خوبصورتی سے لکھا ہوا کس کو پسند نہیں آتا. ظاہری بات ہے آپ کا خط، آپ کی لکھائی آپ جتنی اچھی ہوگی تو آپ کی خوش خطی پیپر میں آپ کے اچھے نمبرات کی ضمانت ہے. یہ قصہ کوتا کہ اچھا لکھیں گے، ممتحن پر، چیک کرنے والے پر اچھا تاثر پڑے گا اور وہ آپ کو اچھے نمبرات دے گا. یہ بات بہت اہم ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. الفاظ کاٹ کر لکھنے سے اجتناب کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے ریموور وہ استعمال کرتے ہیں، کبھی وائٹنر استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ لفظ کاٹ کر اس کو دوبارہ لکھتے ہیں، کبھی بریکٹ ڈال کر. یہ سب غلطیاں ہیں، برا طریقہ ہے. یہ یاد رہے، آپ کی تحریر، آپ کی لکھائی بری لگے گی اگر آپ الفاظ کو کاٹ کر، ریموو کر کے یا کسی بھی ذریعے سے آپ اس کو دوبارہ لکھتے ہو. یہ اچھا تاثر نہیں ہے. تو الفاظ سوچ سمجھ کے لکھیے، اور یہ آپ کی پریکٹس ہے. جتنی آپ پریکٹس کریں گے لکھنے کی، آپ کی یہ غلطی اتنی ہی کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو الفاظ کاٹ کر لکھنے سے اجتناب کیا جائے. یہ صرف غزل کے اشعار کی تشریح میں نہیں، بلکہ پورے پیپر میں، آپ کے پورے پیپر میں کہیں بھی ممتحن کو یہ ریموور کا استعمال، وائٹنر کا استعمال نظر نہ آئے، یا الفاظ کاٹ کر لکھے ہوئے نظر نہ آئے، فوراً وہ آپ دائرہ لگائے گا اور آپ کے نمبر کاٹ لے گا. برا تاثر پڑتا ہے اس سے، یاد رکھنا. فقرات کو دہرانے سے گریز کریں. یہ بھی بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک، اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ بس تشریح ہے، اپنی طرف سے لکھنا ہے، جو آیا لکھ دیا، جو سمجھ میں آیا بس پیپر میں گئے بیٹھے کہ یار پتہ ہے شعر کیسے آئے گا، کیا لکھنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے پیپر میں بیٹھ کے اب مٹیریل کہاں سے آئے گا، مواد کہاں سے آئے گا. جو باتیں ذہن میں تھیں وہ 4-5 باتیں تھیں، اب کیا کرے گا، انہی 4-5 باتوں کو لے کر بات آگے بڑھانے اور صفحات پورے کرنے کی بچہ کوشش کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار کرے گا، گھما پھرا کے کرے گا. ایک دفعہ کہہ دے گا کہ جس کو
اپنی بہادری پر، اپنے تخت و تاج پہ غرور ہے، کل اس پہ نوحہ گری ہوگی، پھر وہ کہہ دے گا کہ جس کو جو تکبر کرتا ہے اس کو ضرور مرنا ہے، وہ ایسی باتیں لکھے گا۔ ایک تو اس کے الفاظ میں عامیانہ پن آ جائے گا، اور دوسرا وہ جملوں میں تکرار کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ تشریح تیار کر کے جائیں، پریکٹس کریں، مشق کریں بار بار، تاکہ آپ کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہو پیپر میں۔ اور دوسرا کہ آپ فقرات کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، بار بار وہی فقرات لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ بات یاد رہے کہ فقرات کو بار بار نہیں لکھنا، فقرات کو دہرانا نہیں ہے۔ بیٹا تشریح کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی محاورہ آ جاتا ہے، آپ تشریح کر رہے ہیں تو اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی قرآن مجید کی آیت آ جاتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، یا حدیث قدسی، یا کوئی کسی شاعر کا شعر، معیاری شعر، اور بڑے لوگ جو گزرے ہیں ان کے اقوال زرعی آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو آپ بلکہ لازمی یہ یاد کیجئے، تیار کیجئے ذوق و شوق کے ساتھ، اشعار یاد کیجئے، آیات، احادیث، اقوال زرعی آپ تیار کیجئے، ڈائریوں پہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ آپ نے پیپر میں لکھنے ہیں، تقریباً ہر صفحے پر آپ اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، غزل کے اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، تو ہر صفحے پر 2 یا کم سے کم 1، ویسے 2 صفحات کی تشریح ہے تو کم سے کم 4 حوالے ہونے چاہیے، اور اس سے زیادہ کریں گے تو پیپر دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ پیپر دیکھنے میں ذرا مارکر کا استعمال زیادہ نظر آئے گا، اور بال پوائنٹ یا پین کا استعمال کم نظر آئے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ 3 سے 4 حوالے آپ ایک شعر کی تشریح میں لکھ دیں، لیکن لکھنے ضروری ہیں۔ بیٹا فنی محاسن کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ فنی محاسن کیا ہے؟ ایک شاعر نے شعر لکھا، اس میں وہ اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے ضرب المثل کا استعمال کرتا ہے، محاورہ کا استعمال کرتا ہے، وہ کوئی سند استعمال کرتا ہے، تلمیح ہے، کنایا ہے، مجاز مرسل ہے، لزوم ما لا یلزم ہے، صنعت جمع ہے، صنعت اشتقاق ہے، تو وہ مختلف صنعتیں استعمال کرتا ہے، صنعت تضاد استعمال کرتا ہے، وہ صنعت ارادۃ المثل استعمال کرتا ہے، تشبیہ ہے، تلمیح ہے، ٹھیک ہے، استعارہ ہے۔ تو آپ نے ان فنی محاسن کا تذکرہ کرنا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں مجاز مرسل کا استعمال کیا ہے، شاعر نے اس شعر میں مراعات النظیر کا استعمال کیا ہے، اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کا عنصر پایا جاتا ہے، اس شعر میں صنعت تضاد ایجابی، اس شعر میں صنعت تضاد سلبی کا استعمال ہوا ہے۔ تو صنعتوں کا، فنی محاسن کا آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے، اور فکری اعتبار سے بھی آپ نے اس شاعر کے فن پر روشنی ضرور ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے۔ اس کے بعد بیٹا جب آپ غزل کے اشعار کی تشریح کر رہے ہوں، ایک غزل کا شعر کئی پرتیں رکھتا ہے، اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے، اپنے اندر کئی موضوعات سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جب غزل کے اشعار کی تشریح کی جاتی ہے تو ہمیں عمیق اور گہرا مطالعہ درکار ہوتا ہے، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، شعر کے بارے میں جانتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، تو کئی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، پرت در پرت ایک نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ویسے بھی شعر کو اچھی غزل کی علامت یہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کلاسک شعراء کرام کے کلام کی تو یہ خاص بات ہے کہ ایک شعر ہے، آپ جتنی بار پڑھتے جائیں گے ایک نئی بات آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پرتیں کھولیں شعر کی، اور اس کی تمام ممکنہ تشریحات کو احاطہ
قلم میں لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے. ایک شعر ہے، اس کا حقیقی مطلب بھی ہوتا ہے، وہ عشق رسول کی بات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی بات ہے، یا اس میں ایک انسان سے محبت کی بات ہے، ایک مجازی محبوب سے محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے، یعنی تمام ممکنہ اس کی تشریحات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور حاصل بحث، یعنی آپ نے جو شعر کی تشریح کی ہے اس میں آخر پہ آپ نے ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے 2-3 سطروں پر. یعنی آپ کا آغاز بھی پرشکوہ ہونا چاہیے، اور غزل کے شعر کی تشریح کا جو اختتام ہے وہ بھی بڑا پرشکوہ ہونا چاہیے، اچھا تاثر پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. تو بچوں، ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، ان باتوں کو نوٹ کر لیں. اگر آپ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غزل کے اشعار کی تشریح تیار کریں گے، پیپر میں لکھیں گے، تو اچھے نمبرات کی ضمانت ہے. آپ سے اگلے درس تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.